حضرت ابو بکر نے حضور کی تعریف چالو کر دی، حضور کی فضیلت کا بیان چالو کر دیا. اور ادھر جب ابو بکر نے حضور کی فضیلت بیان کرنا چالو کیا نا تو اہل بیت اطہار جو تھے، نبی کے گھر والے جو تھے، ان کی آنکھیں سابن بھادوں کی طرح برسنے لگی. ان کی آنکھوں سے ٹپا ٹپ ٹپا ٹپ ٹپا ٹپ آنسو کے قطرات گرنے لگے. ابو بکر نے فضیلت چالو رکھا یہاں تک کہ گھر والوں کے رونے کی آواز بلند ہو گئی. اور مسجد نبوی شریف میں جو نمازی تھے انہوں نے بھی سن لیا. اتنے میں دروازے پر ایک اجنبی نمودار ہوتا ہے، وہ سلام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے اے نبی کے گھر والوں صبر اختیار کرو، صبر. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کا نام مخلصین میں لکھ دیا جائے. جب اجنبی شخص نے دروازے میں یہ پیغام دیا تو گھر والے خاموش ہو گئے. اور پھر حضرت ابو بکر نے حضور کی فضیلت، حضور کا مرتبہ، حضور کا درجہ، حضور کی شان، حضور کی عظمت کا بیان چالو کیا تو گھر والوں نے پھر رونا چالو کر دیا. پھر گھر والوں کی آواز بلند ہوئی تو دوبارہ دروازے پر ایک اجنبی آیا. اس نے پھر سلام پیش کیا اور کہا وہ نبی کے گھر والوں صبر صبر صبر، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارا نام مخلصین میں لکھ دیا جائے. تو گھر والوں نے غور کیا کہ بھائی پہلی بار کوئی اجنبی دروازے میں آیا، سلام کیا، نصیحت کی، ہم لوگ چپ ہو گئے، وہ غائب ہو گیا. پھر ہم لوگوں نے رونا چالو کیا تو پھر ایک اجنبی آ گیا ہے، سلام کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے. تو گھر والوں نے باہر نکل کے دیکھنا چاہا کہ آخر یہ اجنبی ہے کون، ان کی آواز تو جانی پہچانی سی نہیں لگ رہی ہے. تو دروازہ کھول کے جب گھر والے نکلے تو دیکھتے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے مگر کوئی نظر نہیں آتا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا او گھر والوں یہ عام آدمی نہیں تھے، یہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام تھے، نبی کی بارگاہ میں خدمت کے لیے حاضر آئے تھے. اللہ اکبر. بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، یہ ہے نبی کی شان، یہ ہے نبی کی عظمت کہ انبیاء نے جو عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا مولا اگر ہمارے دور میں تیرا محبوب کی بعثت ہوگی تو ہم ایمان بھی لائیں گے، ہم ان کی مدد بھی کریں گے. اٹھاؤ تاریخ، اٹھاؤ حدیث تو آپ کو پتا چلے گا کہ آدم علیہ السلام کی امت کا کلمہ دوسرا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی امت کا کلمہ دوسرا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا کلمہ دوسرا تھا، ابراہیم خلیل اللہ کی امت کا کلمہ دوسرا تھا، مگر خود آدم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا. موسیٰ کا خود کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا، یا عیسیٰ کا خود کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء منصب نبوت و رسالت پر فائز ہونے کے باوجود، اپنی امت کے نبی ہونے کے باوجود وہ میرے نبی کے امتی بھی ہے، امتی بھی ہے، امتی بھی ہے. بعد از خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ امت محمدیہ ہماری ایک ایسی ہمارے محبوب کی ایک ایسی امت ہوگی کہ ہم اس کے وفادار کو جنت میں داخل کریں گے اور اس کے غدار کو جہنم میں داخل کریں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پالن ہار اگر بات ایسی ہی ہے، امت محمدیہ اتنی شان والی ہے اور بڑی شان والی ہے، بڑی رفعت والی ہے، مولا ایک کام کر کہ امت محمدیہ کا مجھ کو نبی بنا دے. امت محمدیہ کا مجھ کو امت محمدیہ کی کیا شان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ نہیں، امت محمدیہ کا میں تجھ کو نبی نہیں بنا سکتا، اس کا نبی تو میرا محبوب ہے، اس کا نبی تو میرا محبوب ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا اگر میں اس امت کا نبی رسول پیغمبر نہیں بن سکتا تو کم سے کم مجھے اپنے محبوب
محمد رسول اللہ کا امتی ہی بنا دے. یہ ہے شان مصطفیٰ. بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. عالم ارواح میں جلسہ دونوں ہو گیا. پھر اللہ نے جب چاہا آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا. کیا تیار ہوا؟ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا آدم کے پتلے کے اندر روح آدم کو داخل ہونے کا حکم دیا. اے روح آدم اب آدم کے پتلے میں داخل ہو جاؤ. تو روح آدم علیہ السلام کی داخل ہو گئی، مگر داخل ہوتی ہے اور فوراً نکل جاتی ہے. یا اللہ میں وہاں نہیں رہ سکتی، میں وہاں سے بولو نا کیوں؟ مولا وہاں اندھیرا بہت ہے، ظلمت بہت ہے، تاریکی بہت ہے. اچھا تاریکی ہے، ظلمت ہے، رہ نہیں سکتی ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت انور میں اپنے محبوب کا نور رکھ دیا، نور محمدی رکھ دیا. اور جب آدم علیہ السلام کی پشت میں پیٹھ میں نور محمدی رکھ دیا، پھر روح کو حکم دیا اب داخل ہو جاؤ. اب جو دوبارہ روح آدم علیہ السلام کے پتلے میں داخل ہوئی تو جا کر ٹھہر گئی. جا کر زور سے بولو نا، ٹھہر گئی. کہ اللہ نے پشت میں کیا رکھ دیا تھا؟ نور محمدی رکھ دیا تھا. اور نور محمدی جہاں ہو وہاں جلوہ ہی جلوہ ہے، وہاں روشنی ہی روشنی ہے، وہاں اجالا ہی اجالا ہے. روح آدم جا کر وہاں رک گئی. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. آدم کو سجدہ کرو. زور سے بولو نا. اچھا جب پتلا بنا تھا تب کیوں نہیں اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو؟ اچھا جب پہلی مرتبہ روح کو آدم کے اندر داخل ہونے کا حکم دیا تھا تب اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں کہا آدم کو سجدہ کرو؟ تو عارفین فرماتے ہیں، کاملین فرماتے ہیں کہ اصل میں فرشتوں کو اللہ نے جو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ آدم کو سجدہ نہیں تھا، وہ تو نور محمدی کو سجدہ تھا. یہ ہے شان مصطفیٰ. بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. اچھا یہاں ٹھہرو. جب اللہ نے کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، کیا کہا؟ سجدہ کرو. زور سے. تو معلوم ہے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، اور سارے فرشتوں میں سب سے پہلے جو سجدہ کیا وہ حضرت جبریل امین نے سجدہ کیا. اور جب اللہ نے دیکھا کہ نور محمدی کو سب سے پہلا سجدہ کرنے والا جبریل ہے تو اللہ کی رحمت پکار اٹھی، اے جبریل میرے محبوب کے نور کو سب سے پہلے تم نے سجدہ کیا ہے، اس لیے جا نور محمدی کے سجدے تمہیں فرشتوں کا سردار بناتا ہوں. یہ ہے شان محمدی. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. آدم علیہ السلام کی پشت میں اللہ نے کیا رکھ دیا؟ نور محمدی. آدم علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میری پیٹھ میں اللہ نے نور محمدی کو رکھا تو میری پیٹھ سے بھن 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 پرندوں کی سی آواز آنے لگی، پرندوں کی سی آواز آنے لگی اور ہر وقت آنے لگی. میں نے عرض کیا مولا یہ میری پیٹھ سے آواز کیسی آتی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا آدم یہ نور محمدی کی آواز ہے جو تسبیح میں مشغول ہے، تسبیح میں مشغول ہے. یہ ہے شان مصطفیٰ. اب معلوم ہے جنت ہے، آدم ہے، آدم کی پیٹھ میں نور محمدی ہے. جنت میں آدم علیہ السلام ٹہل رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہاں کبھی وہاں. تو آدم علیہ السلام جہاں جہاں جاتے ہیں آدم کے پیچھے فرشتے ہاتھ باندھے باندھے جاتے ہیں. آدم کے پیچھے پیچھے حضرت آدم علیہ السلام ہاتھ باندھے جا رہے ہیں. دیکھا یہ میرے پیچھے پیچھے فرشتے، یہ میرے پیچھے پیچھے فرشتے. مولا یہ فرشتے میرے پیچھے پیچھے ہاتھ باندھے کیوں پھرتے ہیں؟ تو اللہ نے کہا آدم یہ فرشتے نور محمدی کی زیارت میں مشغول ہے. یہ ہے شان محمدی، یہ ہے شان مصطفیٰ. ایک دن اللہ نے کہا مولا میں چاہتا ہوں کہ میری پیٹھ سے نور محمدی کو تو نکال دے اور میری پیشانی میں رکھ دے تاکہ فرشتے میری پیٹھ کے بجائے میرے
सामने खड़े रहे। अल्लाह ताला ने पुश्ते आदम से नूरे मोहम्मदी को निकाला और आदम की पेशानी में रख दिया। अब फरिश्ते आदम के पीछे से सामने आ गए, हाथ बांधे हैं और नूरे मोहम्मदी को देख रहे हैं, हाथ बांधे हैं और नूरे मोहम्मदी को देख रहे हैं, और आपकी तरह चुपचाप सुन नहीं रहे, बल्कि सुभान अल्लाह, शान मुस्तफ़ा देखो, अज़मत मुस्तफ़ा देखो, मकाम मुस्तफ़ा देखो, बुलंदी मुस्तफ़ा देखो कि आदम की पेशानी में जो नूरे मोहम्मदी चमक रहा है, फरिश्ते उसको देखते जा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या ही खूब हो कि एक बार पूरा मजमा वही कह ले मेरे साथ जो फरिश्ते कह रहे हैं नूरे मोहम्मदी को देखकर। और जोर से दोनों हाथों को बुलंद करके भी एक बार बोलो। अच्छा, ये सुभान अल्लाह कौन बोल रहे हैं? फरिश्ते। कब बोल रहे हैं? आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूरे मोहम्मदी को देख के। तो क्या अच्छा हो कि हर अच्छी बात में आप लोग भी वही बोलो जो फरिश्ते बोलते हैं। बोलोगे, जरा नियत कर लो कि हर अच्छी बात में आज से हम लोग बोलेंगे सुभान अल्लाह। जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, अब आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में फरिश्ते नूरे मोहम्मदी की जियारत कर रहे हैं और बोलते जा रहे हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन आदम ने कहा, मौला मौला रब्बे काबा, मेरी पेशानी में तूने अपने महबूब का नूर तो रंग दिया है, अब मैं भी उसको अपने माथे की आंखों से देखना चाहता हूँ। मैं भी खत्म कर दूं, बात खत्म कर दूं तो मुस्कुरा के बोली, ये जो बेटा चवन्नी है इसको कुर्सी तो बैठाओ जरा प्यार से, दुरूद पाक पढ़िए। मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम से आदम ने कहा, मौला मैं तेरे महबूब के नूर को अब अपने माथे की आंखों से देखना चाहता हूँ। अच्छा, देखना चाहता है? मौला देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के अंगूठों में इसमें जोर से अंगूठों में अपने महबूब के नूर को जाहिर फरमाया। और जब आदम अलैहिस्सलाम ने अपने ही अंगूठों में नूरे मोहम्मदी को देखा तो चूम लिया और चूम कर आंखों से लगा लिया। और सिर्फ आंखों से लगाया ही नहीं, आदम अलैहिस्सलाम ने आंखों से लगाया भी और पढ़ा भी, कुर्रातु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह, कुर्रातु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह, कुर्रातु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह। कह लेने तो रमजान हैदर कादरी फिरदौसी को कि बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। उसी दिन से आशिकों का वतीरा बन गया, दीवानों का शिवा बन गया कि जब भी नामे नामी इसमें गिरामी मोहम्मद रसूलुल्लाह हम लोग सुनते हैं, खासकर आजान में, तो आदम अलैहिस्सलाम की अदाओं पर अमल करते हुए चूमते भी हैं और आंखों से लगाते भी हैं, चूमते भी और आंखों से लगाते भी हैं। अच्छा सुनो, इससे होगा क्या? इससे होगा क्या? बहुत सारे आपके इर्द गिर्द आसपास लोग होंगे तो देखते होंगे कि आप लोग हुजूर का नाम सुनकर अंगूठा चूमते होंगे, आंखों से लगाते होंगे तो उसका चेहरा उतर जाता है। उतर जाता है कि नहीं? अरे बोलो ना, ऐसे लोग हैं आपके यहाँ भी? आपके यहाँ भी है, मौरवा में भी, उन्नाव में भी, लखनऊ में भी। अरे हम तो सोचते थे सिर्फ हमारे बिहार झारखंड में, आपके यहाँ भी यही मामला है। तो उसका चेहरा उतरता क्यों? अरे आप लोग अंगूठे को चूमते हो, आंखों से लगाते हो, तो उन लोग का चेहरा उतरता क्यों? नहीं मालूम? छोड़ो, बहुत बाबरकत और बासादत खड़ी है, उनका जिक्र ही छोड़ो
اور آپ سنو کہ چونتے جو ہم اور آپ ہیں ہمیں ملے گا کیا؟ ہمیں ملے گا کیا؟ فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ اچھا ہے یا خراب ہے؟ تو سنو، خود میرے آقا مولا داتا منجا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سمع اسمی فی الازانی وزعائبہ مینی علی عینیہ فانا طالبہ فی صفوف القیامہ وقائدہ الی الجنہ۔ حدیث کے نام پر پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر ایک بار بولو یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، یہ ہوئی بات، یہ ہوئی بات۔ حضور فرماتے من سمع اسمی، جس نے میرا نام سنا، جس نے میرا نام سنا، کہاں میں معلوم ہے؟ فی الاذان، آذان میں نام سنا۔ کہاں میں سنا؟ آذان میں اپنے نبی کا نام سنتے ہو آپ؟ ارے اذان سنتے ہو؟ کئی بار دن میں اذان ہوتی ہے، کئی بار آپ کے یہاں 5 بار دن میں، اور رات میں دونوں ملا کے بولو، دونوں ملا کے بولو، 5 بار، دونوں ملا کے بھی 5 بار، 5 بار اذان ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا اذان؟ غور کیا کرو۔ سنو ہمارے آپ کے آقا مولا کیا فرماتے ہیں کہ جس نے میرا نام سنا، کس میں؟ فی الاذان، اذان میں میرا نام سنا، وَزَعَائِبْهَا مَيْنِي عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، اور اذان میں میرا نام سن کر انگوٹھوں کو آنکھوں سے لگا لے، آنکھوں سے لگا لے۔ تو مالک جنت محبوب رب العالمین فرماتے ہیں ایسے شخص کو فَأَنَا طَالِبُهُ فِي صُفُوفِ الْقِيَامَةِ، تو میں قیامت کی صفوں میں تلاش کروں گا، وَقَائِدُهُ إِلَى الْجَنَّةِ، اور اپنے ساتھ اس کو جنت تک لے کر جاؤں گا۔ تو سنیو بولو، جب بھی اذان میں نبی کا نام سنو گے، انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگاؤ گے کہ نہیں لگاؤ گے؟ اور اس کے باوجود اگر کوئی انگوٹھا چوم کر آنکھوں سے نہ لگائے تو سمجھ لو یہ وہ منحوس و مردود ہے جو حضور کے ساتھ جنت میں جانا ہی نہیں چاہتا ہے۔ یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے مقام مصطفیٰ کہ کوئی پیار سے، محبت سے حضور کا نام سن کر انگوٹھے کو چوم کر آنکھوں سے لگا لے تو حضور فرماتے ہیں میں اپنی قیادت میں اسے جنت تک لے کر جاؤں گا۔ حضور پر نور آقا مولا علیہ تحیت و ثنا کا نور اللہ نے کہاں رکھ دیا؟ آدم علیہ السلام کی اس میں پیٹھ میں رکھا، پھر کہاں رکھا؟ پیشانی میں رکھا۔ اچھا، جو یہ پیشانی میں رکھا نا، تو ہمارے حضور کا یہ نور آدم علیہ السلام کی پیشانی سے دوسری کی پیشانی میں چلی گئی، اور دوسرے کی پیشانی سے پھر کسی عورت کے بطن میں یہ نور چلا گیا۔ اسی طرح یہ نور منتقل ہوتا رہا، منتقل ہوتا رہا، آدم علیہ السلام کی پیشانی سے شیش علیہ السلام کی پیشانی میں، اور شیش علیہ السلام کی پیشانی اور پیٹھ سے شیش علیہ السلام کی اہلیہ بیوی کے بطن میں، پیٹ میں، شکم میں، اس طرح یہ نور آدم علیہ السلام سے منتقل ہوتے 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 حضرت عبداللہ کی پیشانی تک پہنچ گیا۔ مسکرا کے بول دو سبحان اللہ۔ اچھا، یہی ایک مسئلہ اور بتا دوں کہ میرے حضور کا نور جس کی پیشانی میں پہنچا، میرے حضور کا نور جس کے پیٹ میں پہنچا، جس مرد کی پیشانی میں یا جس عورت کے پیٹ میں پہنچا، نور محمدی کے صدقے وہ مرد اور وہ عورت اپنے زمانے میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے، سب سے زیادہ جمیل تھے، سب سے زیادہ حسین تھے، سب سے زیادہ پاک باز تھے، سب سے زیادہ پاک دینت تھے، سب سے زیادہ باطہارت تھے، اور وہ مرد اور وہ عورت کفر سے بچے رہے، شرک سے بچے رہے، بدعت سے بچے رہے، ضلالت سے بچے رہے، گمراہیت سے بچے رہے۔ نور محمدی کہ جس کی پیشانی میں گیا وہ مرد سب سے زیادہ خوبصورت بھی ہو گیا اور سب سے زیادہ ایمان والا بھی بن گیا۔ میرے حضور کا نور جس عورت کے پیٹ میں گیا وہ عورت سب سے زیادہ خوبصورت بھی ہو گئی اور خوبصیرت بھی ہو گئی۔ یہاں تک کہ حضور
हुजूर का नूर कहाँ पहुंच गया? याददाश्त आप लोग की कमजोर है क्या? मौरावन वाले की बोलो ना जोर से, याददाश्त कमजोर है? नहीं, बोल ही नहीं रहे हो। बेशक याददाश्त है तो बताओ आपके मौरावा में मुनाजरा कब हुआ था? है याददाश्त ही नहीं आप लोगों को। मुनाजिर कौन था याद है? नहीं है। क्यों? कि आप लोग अपने बाप दादाओं की विरासत को संभाल के नहीं है। आप लोग सही मानों में बुजुर्गों से आलिमों से जुड़े हुए नहीं है। ये इमाम साहब का जो है उनको पूर्ण नहीं मालूम हो, यहाँ मुनाजरा भी हो चुका है, उसकी सरपरस्ती को करने वाले थे। एक हफ्ता बेचारा को हुआ, सुभान अल्लाह, बोलो कि 10-20 साल यहाँ रहे, आपको तो तारीख मालूम है। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं मौरावा की तारीख और मौरावा के मुनाजरा पे बोलूं तो 2-3 घंटे लगेंगे। और फिर ये मौजू छूट जाएगा। कौन मौजू पे बोलूं? आप लोग सोच रहे हैं मैं गौर करूंगा, मैं कोई गौर नहीं करूंगा, मैं कोई फिक्र नहीं करूंगा और मैं आपके दिए हुए मौजू पे आज बोलूंगा, इसलिए कि आज तो सिर्फ एक ही मौजू है, वो हुजूर की मिलाद, हुजूर की आमद, हुजूर की आमद का जश्न, 12वीं शरीफ, रबीउन्नूर शरीफ, बस यही मौजू होना चाहिए। मौलाना और मौलाना का मुनाजरा फिर कभी इंशाअल्लाह हयात बाकी तो मुलाकात बाकी, और जब मुलाकात होगी तो फिर बात होगी। अभी मैं अर्ज कर रहा था कि नूरे मोहम्मदी मुंतकिल हो रहा है, मुंतकिल हो रहा है, और मुंतकिल होते होते हुजूर के वालिद सरकारे अब्दुल्ला की पेशानी तक आ गया। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। और मालूम है सरकारे अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे मोहम्मदी आया तो अल्लाह अल्लाह, हजरते अब्दुल्ला इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत, इतने हसीन, इतने जमील कि उनको देखने के लिए औरतें, लड़कियां, बच्चियां, बच्चे अपने घर के दरवाजे पे यूं बोलोगे तो मैं तकरीर कर लिया। आज तो मैं अपने अंदाज में ही नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आप लोग को देख रहा हूँ कि आप लोग किस तरह सुनना चाहते हो। जरा मुस्कुरा के बोलो ना, ऐसे नहीं। मैं जितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ आप लोग भी उससे एकदम खूब से खूबसूरत अंदाज में मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। वाह सरकारे अब्दुल्ला, अल्लाह अल्लाह। अंदाजा लगाओ कि लड़कियां दरवाजा के ओर से छुप छुप के देखती थी, अल्लाह अल्लाह, क्या अब्दुल्ला है, क्या इनका चेहरा है, क्या हुस्न है, क्या जुल्फे हैं, क्या बड़ी बड़ी आंखें हैं, क्या सुर्ख रुखसार है, क्या कदम है, अल्लाह अल्लाह, क्या पुष्ट है, क्या सीना है, क्या सद्र है, अल्लाह अल्लाह। गोया मक्का का हर कोई अब्दुल्ला को देखता तो अल्लाह की तस्बीह पढ़ने लगता था, अल्लाह की तारीफ करने लगता था कि क्या अब्दुल्ला को बनाया गया है, इनके दंदान कैसे है, इनकी आंखें कैसी है, इनकी आंखों की पुतली कैसी है, इनका सीना कैसा है। इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत, मक्का की हर लड़की चाहती थी कि अब्दुल्ला का निकाह मेरे साथ हो जाए। हर लड़की क्या चाहती थी कि अब्दुल्ला का निकाह मेरे साथ हो जाए। इतनी खूबसूरत, बहुत सारी लड़कियों ने पैगाम निकाह भेजा, अब्दुल्ला मेरे साथ निकाह कर लो, अब्दुल्ला मेरे साथ निकाह कर लो। और जिन लोगों को आसमानी किताबों का इल्म था उन लोगों ने अब्दुल्ला की पेशानी में चमकते नूरे मोहम्मदी को देखकर ये यकीन कर लिया था कि यही अब्दुल्ला है जिनके सुल्ब से नबियों का नबी आएगा, रसूलों का रसूल आएगा, पैगंबरों का पैगंबर आएगा, हबीबे खुदा आएगा। इसलिए अक्सर लोग अब्दुल्ला से प्यार करते थे और बाज मुनाफिक लोग, अक्सर यहूदी लोग अब्दुल्ला से नफरत करते थे और सख्त नफरत करते थे, बल्कि इस चक्कर में रहते थे कि किसी तरीके से अब्दुल्ला को मार दिया जाए, अब्दुल्ला का मर्डर हो जाए, अब्दुल्ला का
قتل ہو جائے، کیونکہ یہ عبداللہ بچے گا، شادی ہوگی تو اس کی پشت سے آخری نبی پیدا ہوگا اور بنی اسرائیل سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اتنے خوبصورت ہے حضرت عبداللہ۔ ایک دن حضرت عبداللہ اپنے والد گرامی عبد المطلب سے کہنے لگے ابو جان میرے ساتھ تو بڑا عجیب معاملہ ہو رہا ہے۔